بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ربیع اول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی صبح صداعت یا جب تہذیب و تمدن کے محروم بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے ایک معزز قبیلے نہ قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں یعنی آمنہ بنت وہب کے یہاں آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ جو صبح ہدایت کے نکلنے جاندار خبر سے مبارک دنیا کا بھر جائے، شرک و کفر کا پردہ چاک ہو گیا اور ہدایت کا سورج روشن ہو گیا اور چمکتے مظاہر پرلی باطل ٹھہرنے اور ایک خدا کی توحید کی زندگی کا مقصد قرار پائے۔ دنیا تو کیا بلکہ ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ دنیا کے تمام دھرم جس سورج کے نکلنے کے انتظار میں ہیں وہ اس اور مہذب سرزمین اور عبد المطلب کے گھرانے سے نکلے گا۔ اس کی پیدائش کے خاص اہمیت دیتے اور ولادت کی تاریخ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، مگر جس پیدا کرنے والے نے اس کو مقدس ہستی بنانے کا فیصلہ کیا، اسی نے اسے ایک معجزہ اور تاریخی نشان کی بھی ظاہر کر دیا، اور وہ ہاتھی والوں کا واقعہ تھا اعتبار کرنے کے لائق اور مستند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کچھ مہینے بعد اس واقعے میں جو خاص باتیں پائی جاتی ہیں انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ عرب کے لیے عام طور سے اور حجازیوں کے لیے خاص طور سے بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا واقعہ تھا، اور اس واقعے وہ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ان کا نام بھی عبد المطلب عام الفیل ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، مگر وہ نہ سمجھ سکے تھے اصل میں یہ واقعہ ایک نشان ہے اس جلیل القدر ہستی کے ظاہر ہونے کا جو ایک دن تمام دنیا کی توحید کے مرکز اور ابراہیمی قبیلے پر جمع کر دے گی، اور اس کی غیر اللہ تو گندگیوں سے پاک کر کے توحید کے نغموں کے لیے خاص کرائے گی، کیونکہ یہ وہ پہلی جگہ ہے جو صرف ایک اللہ کی پرستش کے
لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتیوں کی پوجا کی جائے، یا گرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور کواری مریم کی مورتیوں کے سامنے سر جھکائے جائے، نہ یہ آگ کا بھنڈار تھا۔ آگ کے نور کا حرکت کر اس کی پوجا کی جائے، اور نہ یہ یہودیوں کا وظیفہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی پاکی کے نغمے گائے۔ خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو برقرار ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ رسول بنائے جانے کے بعد جب قدرت نے معجزانہ شان عمل فیل ہاتھیوں کے سال میں آپ کی ولادت کا چھپا راز کھول دیا، تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابراہا اور اس کی فوج سے اللہ کے کعبے کی وہ حفاظت اس لیے تھی کہ وہ وقت قریب آ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس جگہ ایک اللہ کی عبادت اور خالص توحید کا مرکز بننے کا شرف حاصل کرنے والا ہے۔ بس جو طاقت بھی اس بڑے مقصد سے ٹکرائے گی خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گی۔ ابراہا عیسائی تھا اور عرب کے لوگوں قریش مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہا اور اس کی فوج کی بربادی قریش کی مدد اور حمایت کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ اس لیے سب کچھ ہوا کہ اللہ کی مصلحت کے خلاف ابراہا کی خواہش تھی کہ یمن صنعاء میں جو خوبصورت گرجا الکلیشا فروغ دینے کو بنایا گیا۔ توحید کے مرکز کعبۃ اللہ کی جگہ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے، اور اس مقصد کے لیے اس نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج چڑھائی۔ ادھر قریش یعنی سارا عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔